شاگرد نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا کہ تم نے کیا سنا تھا اور کیا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں کی احتیاط اتنی تھی. خدا جانے کیا آج کی محفل کی بات ہو گئی ہے کہ فاروق اعظم کا شہزادہ میرے دل کے قریب کے پہلو میں بیٹھا ہے تو مجھے فاروق اعظم کی یاد آنے لگی. پھر یہاں مجھے فاروق اعظم یاد آ گئے. لوگ ایک دن امیر المومنین فاروق اعظم پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکل آیا. ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکل آیا. ہاتھ کے نیچے پھوڑا. لوگوں نے کہا امیر المومنین چھوٹے جملوں میں بات کرنا حضور کو بہت پسند تھا. اب کی نفی بات کیوں کرنے لگے کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکلا ہے؟ یہ کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں یہی تو بات ہے جس کا نام تم نے لیا یعنی لفظ بغل، وہ میں کہنا نہیں چاہتا. اس لیے کہنا نہیں چاہتا کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو کہتے وہ لکھا جا رہا ہے اور جو سنتے وہ لکھا جا رہا ہے. تو اللہ کی کتاب میں جب میں کہوں گا یہی جو تم نے کہا یعنی بغل تو لکھا جائے گا. اور اللہ جب مجھ سے کہے گا اتنا کتاب پڑھ اپنا نام عمل، تو اللہ کے سامنے یہ بغل کے الفاظ پڑھنے میں مجھے شرم آئے گی. اس لیے میں بغل نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بغل بار بار تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پھر نہیں کہا، ہاتھ کے نیچے کا حصہ ہی کہا. اب آپ مجھے بتائیں حالانکہ بغل کہنا نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، لیکن جن کے رتبے ہے سوا ان کا سوا مشکل ہے. اللہ کی ادب کا حال تو دیکھیں. اب آپ مجھے بتائیں ہم کتنی گندی گندی باتیں کرتے بھی ہیں اور گندی گندی باتیں سنتے بھی ہیں. کوئی گندی باتیں ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی گندی باتیں فیس بک پہ ڈال رہا ہے، کوئی گندی باتیں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے. اور اللہ اکبر میں تو یہ سوچتا ہوں یا اللہ باقیات الصالحات کی بات کی جاتی ہے، مجھے مشکات شریف کی حدیث یاد آتی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک میرے جتنے جوان ہیں یقیناً صاحب پاک دامن نیک پرہیزگار لوگ ہیں. اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے. لیکن آپ کے ذریعے سے اس لیے کہ بیان اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا کر کہاں کہاں پہنچتے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہاں سے لے کے وہاں تک آج میں ایک بات کی کہنا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا. مشکات شریف کی حدیث ہے، دل کے کانوں سے سننا. انٹرنیٹ پر کوئی گندی چیز ڈال کر کے اور پاسورڈ کے ذریعے سے بند کرنے والوں، اللہ اکبر، گندے میسجز ٹویٹ کرنے والوں، اللہ اکبر، گندے میسجز کو ڈالنے والوں، میسجز پر گندگی ڈالنے والوں، فیس بک پر گندگی ڈالنے والوں، اللہ اللہ ڈال دو گے. حدیث پاک مشکات شریف کی جو کسی چیز کی شروعات کرے اگر وہ نیک ہے تو جتنوں تک وہ پہنچے گی، اگر کرنے والا مر بھی گیا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور اگر وہ چیز گندی اور گناہ ہے تو جتنی وہ آگے بڑھے گا تو وہ مر بھی گیا تو اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا. اتنی مستی کر رہے ہیں نا، قرآن سیکھنے کی فرصت نہیں، سب سیکھ لیا. گندی گندی ریکارڈنگ ڈال رہے ہیں، کیا کیا ڈالنے خدا جانے. اس جنگل میں کیسا الجھ گیا مسلمان جو آیا تھا قوموں کی امامت کے لیے. میں تو آج یہ سوچتا ہوں کہ میرے پیارے ملک ہندوستان میں مسلم جوان لاکھوں کی تعداد میں، اگر چند جوان عاشق رسول ہو جائیں تو انقلاب آتا ہے. انقلاب بموں سے نہیں آتا، انقلاب تلواروں سے نہیں آتا، انقلاب ڈنڈوں سے نہیں آتا، انقلاب عاشقان رسول سے آتا ہے. ایک عاشق رسول ہند کی زمین پہ آیا، 90 لاکھ ایمان کی دولت. ایک عاشق رسول پاک پٹن میں بیٹھ گیا بابا فرید کی شکل میں، پورے پنجاب کا نقشہ بدل گیا. ایک عاشق رسول دلی میں بیٹھ گیا نظام الدین اولیاء کی شکل میں. بادشاہوں کے دربار کو بھی ایسا بدلا کہ بادشاہ کے سپاہی بھی 13, 14, 15 کے روزے رکھنے لگے اور چاشت کی نماز تک کے پاس ہو گئے. تو انقلاب کموں سے نہیں آتا، تلواروں سے نہیں آتا. انقلاب کا کافی ڈنڈے لڑائی جھگڑے سے نہیں آتا. انقلاب عشق رسول سے آتا ہے. ارے چند شاہ جب ہندوستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں، آج تو ہندوستان میں تم لاکھوں کی تعداد میں ہے، بدل کیوں نہیں جاتے؟ کیوں انٹرنیٹ پر گندگی پھیلانے کی بجائے؟ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ چھوڑ دو، کبھی نہیں کہتا. میں وہ نہیں ہوں جسے زاہد خود کو کٹ کر دیا جائے. ہم صوفیاء اور سچے صوفیاء کے غلام ہیں.
ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم حجروں میں قید ہونے والے لوگ نہیں، ہم نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی تصوف کے قائل ہیں۔ ہم جہاں پانی جہاں بینی تزکیہ تصفیہ صلح عقد مواخات امن بھائی چارگی صلح حدیبیہ کے بھی قائل ہیں، بدر و احد پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ چھوڑ دو، اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر کوئی گندگی ڈالی تھی آج مشن بنا لو، آج سے گندگی نہیں، گندگی کے خاتمے کے لیے جس عاشق رسول سنی سے عقیدہ عالم کو پسند کرتا ہوں اس کی تقریریں شیئر کروں گا، اگر اس کو سن کر کوئی سنور گیا تو میں بھی اس میں شامل رہوں گا، اسی کے صدقے میری مغفرت ہو جائے۔ فیس بک پر اگر کوئی گندگی ڈالتے تھے، کسی اسلامی معتبر کتاب سے کوئی حدیث ڈالی، آپ کے انٹرنیٹ کی خدمات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کتنے بے ایمانوں کو ایمان مل جائے، کتنے گنہگاروں کو صراط مستقیم کا پتہ مل جائے، کتنے شریعت سے دور شریعت سے آگاہ ہو جائیں۔ کام کرنے کا وقت ہے، دنیا کی توجہ اسلام کی طرف ہے، دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے، دنیا اسلام کو پڑھنا چاہتی ہے۔ توجہ کریں میری قوم کے جوان، دنیا اسلام کو پڑھنا چاہتی ہے، دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو قرآن کی زبان نہیں آتی، وہ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن کی زبان نہیں آتی۔ کیسے پڑھاؤ گے اسلام؟ اپنی زندگی میں قرآن داخل کر لو، وہ ہمیں دیکھتے جائے، قرآن سمجھتے جائے، انشاءاللہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے میں مجبور ہو جائے۔ اپنی زندگی سے سمجھاؤ اسلام۔ اللہ کیا تم نے سنا تھا پوچھے گا، والبصر، اور کیا دیکھا تھا اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کیا دیکھ رہے ہیں، نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، آج بہت سارے فیشنیبل نوجوان، فیشن کے دلدارے نوجوان، ایک فکر ہے رات میں گندگی بھی دیکھو، صبح فجر کی نماز لے کے چلے چلو۔ میں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن والعاقبۃ للمتقین پر میرا ایمان ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے بات صاف صاف کروں گا، آپ کی پسند کی کچھ نہیں کہنا، اور بات ایک کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ پھر 2 دن کے بعد پھر ملنا ہے۔ اگر لمبی کروں گا تو آپ کہیں گے کہ بہت آیا تھا اس کا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ایمان والے محبوب کی بات پر کبھی نہیں تھا، جو جان دے سکتا ہے وہ کر، لیکن بہرحال پھر بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رات بھر پاپ بھی کرو، صبح فجر بھی پڑھو، حرام اپنا بھی کھاؤ، ہر سال حج بھی کرو، بہن کا حصہ بھی دباؤ، ہر رمضان شریف میں عمرہ کے لیے بھی جاؤ، بھائیوں کا حصہ پوری زندگی نہ دو، انہیں بھیک مانگنے میں مجبور کر دو، خود محلوں کے اندر رہو اور 50,000 لاکھ روپے مسجد میں چندہ دیتے رہو۔ اسلام اس کا قائل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی، حدیث بیان فرمائی، جس سے ہمیں بہت عبرت لینی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو لوگوں کے درمیان نیکی کرتے ہیں اور اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سب چھپ کے کرتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا یہ گناہ ہے، تو میں کہتا ہوں میرے عزیز اگر نہیں معلوم تھا تو پھر تُو نے چھپ کرتے، اگر تجھے معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے تو پھر چھپ کے، پتہ تیرا چھپ کے کرنا بتاتا ہے کہ تو بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ لگڑے بولے بہانے سے تو مولوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں، بلکہ خیالات بعد میں اٹھتے ہیں، پہلے وہ جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، وہ کبھی جدا نہیں ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی ہے، بے شک وہ وہی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، کوئی
بن کر آئے عوام کے سامنے. عوام کے درمیان متقی بننا کسی کا کام نہیں آئے گا. اصل میں متقی اللہ والا وہ ہے جو اکیلے میں گناہ سے بچے, تنہائی میں گناہ سے بچے. اور لوگ سب کے سب ماشاءاللہ اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں, کوئی کو بھی دیکھو, کسی کو بھی دیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے نیکی کرے, آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی نیکی کرنے والوں کی نیکیاں اللہ قیامت میں ایسے بکھیر دے گا جیسے ریت کے ذرے بکھیر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ والعاقبۃ للمتقین, آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور جاتے جاتے دو باتیں, اکیلے میں گناہ کرنے والوں, تنہائی میں گناہ کرنے والوں, بستر پہ لیٹ کر گناہ کرنے والوں, آؤ دھڑکتے ہوئے دل سے یہ بھی سن لو, دوست دیکھ رہا ہے گناہ نہیں, ماں باپ دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں, بھائی دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں, لوگوں کے درمیان ہے گناہ نہیں, لیکن اللہ توبہ توبہ, اللہ معاف فرمائے. جن لوگوں کو دیکھ کر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو میرا خالص اللہ والا, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, ان کی تنہائیاں بھی العیاذ باللہ, کوئی فلمیں, کوئی سنیما, کوئی کچھ. مگر یاد رکھو مخلوق کے درمیان عزتدار بننے کا ڈھونگ رچانے والوں, جب تک تنہائی میں گناہ نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میرے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مقبولیت نہیں مل سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. جنت کسی مخلوق سے نہیں لینا, جنت کو خالق سے لینا ہے. جس سے جنت لینا ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں, اس کے سامنے گناہ کرتے ہیں, اور جنہوں نے کچھ نہیں دینا ہے اس لوگوں کے سامنے بڑے سنبھل کر بیٹھتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہو تو گٹکا کھا کر تھوکنے کی ہمت نہیں, کیونکہ کیمرے میں آ جائیں گے. سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خوف ہے, اللہ کی نگاہوں کا خوف نہیں, وہ دیکھ رہے اس کا خوف نہیں. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, امام زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا قبرستان جانا, میں قبرستان, امام زید کہتے ہیں میں قبرستان, جب میں قبرستان گیا تو میں نے دیکھا رات سناٹا چھا, کوئی رات کافی گزر چکی تھی, رات کی سیاہ زلفیں عراق کے قبرستان کو اپنی سیاہ چادر میں ڈھانپ چکی تھی. رات کا آخری پہر قریب تھا. اس سیاہ فلک درودوں کی نغمات لے کر عرض مقدس پر اترنے والے ہوں گے, مصلی پہ بیٹھنے والوں کی آنکھیں بلند ہو رہی ہوگی, اللہ کے خوف سے رونے والے رو رہے ہوں گے, گہری نیند میں سونے والے سو رہے ہوں گے. میں قبرستان میں تھا کیونکہ مجھے اکثر قبرستان جانا رات کے وقت پسند تھا تاکہ میں اپنی موت کو یاد کروں. ایسے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک زنجیر, چین لوہے جو آگ سے تپ رہی, آگ سے تپ رہی تھی, وہ نیچے کی طرف آئی. ایک قبر کھلی, اس میں سے ایک بندے کو نکالا گیا. نکالنے والوں کو بھی میں نے دور سے دیکھا, میری آنکھیں ادراک کر رہی تھی, اس لیے کہ دیکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, امام حسین کے سگے پوتے تھے, امام زید. جب زنجیر, سرخ زنجیر آسمان سے نیچے آئی اور پھر قبر سے ان کو نکالا گیا, اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی گئی اور اس کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے وہ زمین پہ لگی. وہ چیخ پڑا, میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. اس کا درد, تکلیف, میں اس کی کیا تبصرہ کروں. اگر حلق میں موٹا سا لقمہ پھنس جائے, حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے, تو آدمی کئی دن تک کے کھانا کھانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. گرم چائے کا ایک گھونٹ اگر ہماری زبان پر آ جائے ہم کتنا بے چین ہو جاتے ہیں. وہ گرم گرم جہنم کی گویا کے بنی ہوئی زنجیر دکھائی جا رہی, مشاہدہ کرایا جا رہا. حالانکہ
یہ غوث پاک غریب نواز بندہ نواز کی باپ داداؤں میں ہوتے میں جن کا ذکر کرتا، بڑی عظیم ہستی امام حسین فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ حلق سے وہ زنجیر گزار کر پیٹ کے ذریعے سے نکال گزار کر کے پاکانے کے مقام وہ تڑپ اٹھا، میں بھی تڑپ گیا۔ اس بندے نے کہا کیا میں پنج وقتہ نمازی نہیں تھا؟ جس کے پیٹ میں وہ زنجیر ڈالی گئی تھی، آگ کی زنجیر جو لوہے کی تھی لیکن آگ میں جلانے کی وجہ سے سست ہو چکی تھی، وہ زنجیر جب ڈالی گئی تو اس نے میں نمازی نہیں تھا۔ ذرا میں ان لوگوں کے بھی کان کھول دینا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو گے سب معاف ہے، حج کر لو پھر سب معاف ہے، داڑھی رکھ لو پھر سب معاف ہے۔ میں میرے ان بھائیوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس روایت کے ساتھ، کرتا پاجامہ پہن تو سب معاف ہے۔ میں اس کرتا پاجامہ پہننے والے تنہائی کے پاپی سے اچھا اس جنس اور پین والے کو سمجھتا ہوں جو تنہائی میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو دلوں کی ہے۔ بہت سے بغیر کپڑے والے بھی جن کو اوپر کی چادر اوڑھنا بھی نصیب نہ تھی، ایک چادر پہ ننگے گھومتے تھے، لیکن ان سے اعلیٰ ہو گئے جنہوں نے بڑے بڑے قیمتی کپڑوں میں زندگی گزاری، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کپڑوں کے لباس کی اہمیت نہیں ہے، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اسلام نے تقوی کے لباس کی بات کی ہے۔ تو امام زید کہتے اس میں کیا میں نمازی نہ تھا، کیا میں متقی نہ تھا، کیا میں پرہیزگار نہ تھا، کیا میں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں نے زکات نہ دی تھی، کیا میرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی، کیا میں صدقہ نہ دیتا تھا، کیا میں نیکیاں نہ کرتا تھا؟ غیب سے آواز آئی تو سچ کہتا ہے، تو ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب اکیلے میں ہوتا تو گناہ اور پاپ بھی کرتا تھا، اور جو سب کے سامنے نیکی کرے اور اکیلے میں پاپ کرے ہم اس کا یہی انجام کریں۔ اس لیے ہمارا وجود اللہ کا ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، جو وجود مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے وہ اللہ کے عذاب کو کیا برداشت کرے گا۔ اس لیے کہتا ہے اپنے آپ پہ رحم کر لو میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو، توبہ کر کے پلٹ آؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر 80 سال تک گناہ کر کے بھی کوئی بندہ توبہ کرے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر 400 سال تک بھی کوئی گناہ کر کے توبہ کرے تب اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بس گفتگو اینڈ کرتے ہوئے یہ بات بتانے کے لیے اگر سچی توبہ کر لو گے تو میرا اللہ سب کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر کہتا ہوں کان کھینچنا، چہرہ پیٹنا یہ توبہ نہیں، جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے اور پھر اسی سوراخ سے دوبارہ اسی راستے سے وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی کوئی گناہ سے نکلے پھر دوبارہ اس راستے کبھی نہ جائے، اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور جو ایسی توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو بس توبہ کا شوق دل میں ہم سب کے پیدا ہو جائے، ہم سب استغفار کر لیں، ہم سب اللہ کو منا لیں، ہم سب اللہ کو راضی کر لیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں میرے بھائیوں سے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ جو دے رہا اس کی برکتیں ہیں کہ وہ ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، پھر ہمیں نہیں دیکھتا، وہ محبوب کی نسبت کے صدقے ہمیں جلدی سے معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ہر روز رات کے آخری حصے میں، ہر روز رات کے آخری حصے میں میرا اللہ تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرما کر تمہارے دلوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ گنہگاروں آؤ اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے
तुम मेरी बारगाह में तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें बख्श दूं। अल्लाह इसी सिलसिले में कहा जाता है एक जवान था, बगदाद की सरजमीन पे रहता था, चंद साल की उम्र थी, जवानी की इब्तिदा थी, जवानी की शुरुआत थी, जवानी का आगाज था। कहते हैं जवानी हो जज्बात की जवान, एहसासात की जवान, और की जवान, सब जवान रहते हैं, दिमाग जवान, दिल जवान, निगाहें जवान, जज्बात एहसासात सब जवान होते हैं। इसलिए इंसान कंट्रोल में कम रहता है। उस जवान की आंखें अचानक किसी लड़की से चाह हुई और उस लड़की को उसने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? लड़की ने कहा आज रात आना मेरे घर के सामने। हो सका तो नजरें बचाकर घर वालों की बाला खाने पर, यानी जिसको हम आजकल फ्रेंड्स कहते हैं, बाला खाने पे आ जाऊंगी, देख लेना, मौका रातों बातें भी कर लेंगे। बड़ी शरीफ थी वो लड़की, दामन बचाने के लिए बहाना कर गई। ये जवान रात का इंतजार करने लगा। कहते हैं कि बगदाद मौला की सरजमीन पर सजदा के आगोश में जैसे ही सूरज ने अपने वजूद को छुपाया और हल्की हल्की सी सियाही जैसे ही बगदाद मौला की सरजमीन पे जाहिर होने लगी, इस जवान के दिल की कलियां खिलने लगी। और ये जवान जो शाम का इंतजार कर रहा था, शाम आई और अपने साथ रात की सिया चादर भी लाई। जैसे ही बगदाद के उफक पर सिया रात ने अपने डोरे डालने शुरू किए, ये जवान घर से निकला और सीधा जाकर उसके आंगन में खड़ा हो गया। कहते हैं कि बगदाद की रात बड़ी सर्द होती है, आज भी सर्द होती है सर्दियों में, जैसे दिल्ली और कश्मीर की सर्दी बड़ी मशहूर है, वैसे एक जमाने में बड़ी मशहूर थी। तो वो जवान उस तवील सर्दी की रात में अकेला खड़ा रहा। उसकी निगाहें उसी टेरिस पर लगी हुई थी। बस अभी वो महाजबीन निकलेगी और मैं उसके चेहरे को देखकर अपने बेकरार दिल को तस्वीर दूंगा। लेकिन रात ढलती गई, गुजरती गई, हत्ता के रात हालत शबाब की जोबनों से ढलकर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई और टिमटिमाता हुआ चरागे सहर बुझने के करीब आ गया। तो उस वक्त अचानक बगदाद मोहल्ला की मेहराबों से और बगदाद मोहल्ला के मीनारों से अज़ान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। उस जवान के कानों में जैसे अल्लाहु अकबर की सदाएं आई, ऐसा लगा जैसे वो नींद से जागा हो। उसने कहा ओ जल्दी इशा की अज़ान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि इशा की अज़ान हो रही है, जब मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसकी गलतफहमी दूर हो गई, ये इशा की नहीं बल्कि ये तो फजर की अज़ान है। ऐसे में उसने उसके ज़मीर को झिझोड़ा। जब मेरा अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो फिर किसी मुकर्रिम का मोहताज नहीं रखता, किसी किताब का मोहताज नहीं रखता, किसी खिताब का मोहताज नहीं रखता। जब वो किसी को बुलाना चाहता है तो रास्ते खुद ही खोल देता है। कभी दिल नसीहत करता है, कभी दिमाग नसीहत करता है, कभी माहौल नसीहत करता है। उस जवान को अपनी तरफ बुलाना था। तमीर ने बच्चों के लिए नादान, जिस अल्लाह ने तुझे तेरी जवानी को पूरे शबाब पर और चौबनों पे किया, एक लड़की के इंतजार में तू शाम के इब्तिदाई पहर से लेकर फज्र की अज़ान तक तू यहाँ खड़ा, उसे ना आना खाना वो आई। दूसरों पे जुल्म करने वाला उतना बड़ा जालिम नहीं होता जो गुनाह करके खुद पे जुल्म करने वाला बड़ा जालिम होता है। तो खुद पे जुल्म करता है, पूरी रात तुम्हें सर्दी की रात में ठिकर में गुजार दिया। अगर किसी इंतजाम में मौत आती हो तो अल्लाह को वो क्या दिखाता है जवाब? काश ये ना तूने किसी लड़की की नाजायज मोहब्बत के तसव्वुर में गुजारने की बजाय अल्लाह के पास और उसके पाकीज़ा घर के अंदर इबादत करते हुए खड़े रहकर गुजारती होती तो अल्लाह तुझे क्या मुकाम अता करता। ज़मीर ने छितोड़ा, दिल ने कचोटे दिए, और जब दिमाग का ख्याल दुरुस्त होगा, दिमाग की सोच दुरुस्त होगी, अब वो वहां से जवान निकला, सीधा मस्जिद में गया, फज्र की नमाज पढ़ी, निदामत में आंसू टप टप बहने लगे। अल्लाह से कहा मौला तेरा भागा हुआ गुलाम तुझसे बहुत दूर चला गया था, लौट के आना चाहता है, लेकिन एक खास बात है, एक खास बात है मेरी कौम के जवानों,
ہم نے اللہ کی محبتوں کی قدر نہیں جیسا کہ کرنا چاہیے. اس سے پیار، اس سے پیار، اس سے پیار. جو سچا پیار کرتا ہے اس سے بھی کبھی پیار کر لو نا. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے، ذرا میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھو. سب کے لیے قربانیاں دی، ذرا میرے اللہ کے لیے قربانی دے کے دیکھو. سب کے لیے راتوں کو جگے اور ذرا میرے اللہ کے لیے بھی جگ کے دیکھو. پھر دیکھنا کیا انعامات ملتے ہیں. اللہ ہر عدالت کا قانون ہے، دنیا کی ہر عدالت کا قانون ہے. اگر جرم قبول کرو گے تو سزا ہوگی. تنہا یہ میرے اللہ کی عدالت ہے، جب اس کی بارگاہ میں جرم قبول کر لیتے ہو تو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا. ہر جگہ گناہ قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو ذلیل نہیں کرتا. ان کا یہی التوابین کے ذریعے عزت کا ہاتھ تمہارے گلے میں ڈال دے. آؤ اس کی طرف، آؤ اس کی محبت کا احساس کرو. اس جوان نے رویا، خوب رویا، خوب رویا، اور مولا خوب چلا گیا. تو میرے قریب ہے لیکن میں اس سے دور چلا گیا. تو واپس آ گیا، واپس آنا چاہتا ہوں. معاف کر دے، معاف کر دے اور معاف کر دے. کہتے ہیں کہ اس کو منانے کے لیے 2 گنا آنسو کافی ہے. اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، تھوڑا تبدیل کر کے موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے فرق انفعال کے، شرمندگی کے جو قطرے ہیں بہت قیمتی ہے. یہ جہنم کو بھی بجھا دیتے ہیں. جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو ہے، ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اللہ وہ روتا رہا. فجر پڑی، اشراق کے وقت اشراق پڑی، چاشت کے وقت چاشت پڑی. سورج بلند ہو گیا، دھوپ نکل گئی. سوچا چلو گھر چلتے. گھر والے فکر مند ہو گئے. جیسی باہر نکلی دھوپ تھی، ایک بڑے میں اور باہر نکلے. سر پہ بادل سایہ کرنے لگا، سر پہ بادل سایہ کرنے لگا. بڑے میں نے پوچھا بیٹے اے جوان تو کتنا مقدر جوان ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتے. آنکھ میں آنسو آ گئے. بابا ہماری رات کس سے گزری نہیں جاتی. ہم کیا نیک ہیں اور کیا پرہیزگار ہیں. یہ بادل آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں، لیکن قدرت کی شان، یہ میرے اللہ کی شان ہے. گناہ کرو تو چھپاتا ہے اور نیکیاں کرو تو مشہور کر دیتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کرو گے تو بدنام کر دیں گے. پورے قرآن میں نہیں بتا سکتے کہ گناہ کرو گے تو بدنام. چیلنج ہے میرا، گناہ کرو گے تو بدنام کرنے کے کہیں نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے تو تمہیں نام و نام کر دیں گے، نام و نام کر دیں گے، چرچے کر دیں گے. زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہارے چرچے ہوں گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہارے چرچے ہوں گے. یہ نعرہ غوثیت کیا غوثر مدد کیوں لگتا ہے؟ چرچے اللہ نہیں ہوتے. نیک کی رفائے اللہ سب سے پہلے مجھ کو بیمار کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے دین سے جڑے. سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کو آواز دے رہا ہے دین کے داعی بنو. جیسے ابن مبارک نے توبہ کر کے اپنے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، ہم بھی توبہ کر کے اس مشن پہ لگ جائیں. جب گناہ کریں گے نہیں تو انشاءاللہ کسی کو گناہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.